رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات اور خواتین، تمام میڈیا صاحب، تمام دوستوں اور جہاں جہاں میری آواز جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ آپ لوگوں کا شکریہ، ایک بار پھر آپ ہماری ریکویسٹ پہ یہاں تشریف لائیں۔ آج آپ کو یہاں زحمت دینے کا مقصد اس بات کا آپ کے ذریعے پاکستان کی تمام قوم کو، اشرافیہ کو، ریاست کے تمام پلرز کو اور حکومت کو یہ بات بتانا ہے کہ کراچی میں مسائل ہیں، سندھ کے شہری علاقوں میں مسائل ہیں، اور وہ مسائل اب اپنی سنگینی کے عروج پر پہنچ چکے ہیں، اور آج اگر اس پر توجہ نہیں دی گئی تو یہ مسائل پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز بن کر ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہماری پارٹی کی ایک لمٹ ہے، ایم کیو ایم کی ایک استعداد ہے لمیٹڈ، کہ ہم کب تک لوگوں کو صبر کی تلقین کریں گے، دلاسے دیں گے، حکومتوں سے فریاد کریں گے، اور کب تک لوگ اسی طرح کے مسائل میں جو کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ ان کو مزید اور خراب ہو کر ملیں گے۔ لہذا ایم کیو ایم نے آج سے 2 دن پہلے ایم کیو ایم کے کنوینر جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے یہ اعلان کیا کہ ہم 12 فروری کو اتوار کے دن فوارہ چوک کے قریب ہم ایک عظیم الشان اجتماع کرنے جا رہے ہیں، اور اس اجتماع کو ہم کنورٹ کر دیں گے دھرنے میں۔ کیوں دیں گے یہ دھرنا؟ ہم یہ دھرنا اس لیے دیں گے، یہ اپنا آئینی اور جمہوری اور قانونی حق اس لیے استعمال کریں گے کہ صوبہ سندھ کی حکومت ہماری بات نہیں سن رہی، الیکشن کمیشن ہماری بات نہیں سن رہا۔ مہینوں کی محنت کے بعد صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایم کیو ایم کی بات مانی، اور مان کر یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے حلقہ بندیوں میں، اور ہم ان حلقہ بندیوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات صرف وربل نہیں تھی، بلکہ یہ لیٹر سیکشن 10(1) کا وڈرال، یہ جو لیٹر ہے یہ سیکشن 10(1) کا وڈرال ہے جو کہ صوبہ سندھ کی حکومت نے الیکشن کمیشن کو لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کراچی کے حلقے کم گن لیے ہیں، یونین کاؤنسلز کم گن لی ہیں، تو آپ الیکشن روکیے، ہم اس کو صحیح کریں گے۔ الیکشن کمیشن کو منوان یہ بات مان لینا چاہیے تھی، اس کا یہ پروگریٹو نہیں ہے، اس کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ صوبہ سندھ کی حکومت کی یہ بات نہ مانے۔ نہیں مانی انہوں نے بات، ہمارے حساب سے غیر قانونی کام کیا، انہوں نے الیکشن کرا دیا۔ الیکشن کون سا الیکشن؟ وہ الیکشن جو پہلے ہی 3 سال سے ڈیلے میں چل رہا ہے۔ 2015 میں لوکل گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، ابھی 2020 میں لوکل گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، 2023 ہے، 3 سالوں کا پہلے ہی ڈیلے ہے۔ تو اگر 30 دن اور رک جاتے تو کیا عاقبت قیامت آ جاتی؟ نہیں رکے، الیکشن کرا دیا۔ چلو بھئی الیکشن کرا دیا، ہم نے بوائیکاٹ کیا الیکشن کا۔ کیوں بوائیکاٹ کیا؟ اس پیپر کی وجہ سے، اس لیٹر کی وجہ سے۔ امیجن کریں کہ ہم اگر الیکشن لڑتے اس لیٹر کے آ جانے کے بعد، جس میں صوبہ سندھ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا کلیم ہے ایم کیو ایم کا کہ 70 یونین کاؤنسلز کم ہے شہر میں، میں آپ کو پروف کروں گا ابھی۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت مان گئی کہ 53 یونین کاؤنسلز کی بات ہم آپ کی مانتے ہیں۔ اگر ہم پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی بات مان لیں، اس کے بعد انہوں نے یہ لیٹر دے دیا، اس لیٹر کے بعد ہم اگر الیکشن لڑنے جاتے تو اس سے بڑی زیادتی کوئی اور ہو نہیں سکتی تھی کراچی والوں کے ساتھ۔ جو زیادتی الیکشن لڑ کر تمام جو پارٹیز جنہوں نے الیکشن لڑا ہے،
انہوں نے کراچی کے ساتھ دغا کیا ہے، انہوں نے بددیانتی کی ہے، انہوں نے کراچی کے پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ اگر وہ 30 دن اور رک جاتے تو 53 یونین کونسل یہ اور انکلوڈ ہو جاتی، ایک نئے شہر کے برابر کا اختیار اور وسائل اور نمائندگی اس شہر کو اور ملتی۔ 53 یونین کونسلز پہ پورا ایک شہر بنتا ہے، ایک چھوٹا شہر بنتا ہے۔ نہیں مانی بات۔ الیکشن ہو گئے، اب ہمارا تو کلیم یہ کہ بھائی یہ الیکشن لیگل ہے ہی نہیں، کیونکہ اس لیٹر کے بعد جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے تمام حلقے وڈرا کر لیے ہیں، کوئی شہر کے اندر، کراچی کے اندر کوئی حلقہ رہی نہیں، کوئی حد بندی رہی نہیں ہے، تو الیکشن کہاں ہوئے ہیں پھر؟ تو یہ اس لیٹر کے بعد یہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہے۔ ایک تو یہ الیکشن کی بات الگ کر لیتے ہیں اب الیکشن کو۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ لیٹر اس لیے لکھا گیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ الیکشن روکیں، ہم حلقہ بندیوں میں 53 یونین کونسلز اور ایڈ کریں گے۔ نہیں رکے، ہم نے بوائیکاٹ کیا۔ یہاں تک ایک بات ہو۔ اب اگلی بات کہ بھائی آپ اس لیٹر کے مطابق صوبہ سندھ کی حکومت 53 یونین کونسل ایڈ کرے، 53 یونین کونسل شہر میں ایڈ کرے، بھلے ہم لوکل گورنمنٹ کی اسمبلی میں نہیں ہیں، بھلے ہمارا کونسلر یوسی ناظم نہیں ہے، بھلے ہم نے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا ہے۔ جس وجہ سے ہم نے بوائیکاٹ کیا ہے، اگر یہ 53 یونین کونسلز ایڈ ہوں گی تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نہیں رہتے ہوئے بھی کراچی ہماری غیر موجودگی میں بھی کراچی جیت گیا، اور ہم اس کراچی کی ہار کو جیت میں بدلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو 12 فروری کا جو دھرنا ہے، وہ دھرنا پیپلز پارٹی کے اس کیے گئے وعدے کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہے۔ اور یہ ڈی نوٹیفائی کیا ہے نا انہوں نے، اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کیا ہے، تو اب نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی بھی ضرورت ہے نا۔ جب یہ وڈرا کر لیا تو کراچی کی کوئی حلقہ بندیاں ہی نہیں، تو جو یہ 10/1 کو وڈرا کیا ہے تو اس میں 10/1 دوبارہ 10/1 کو ری ایشو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ نوٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، جس میں وہ 53 یونین کونسلز، ہم کہہ رہے ہیں 70، وہ کہہ رہے ہیں 53، بیچ کے کسی نمبر پہ یا 53 یونین کونسل کو ایڈ کر کے دوبارہ نوٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لیٹر چاہیے، یہ ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے، 53 یونین کونسلز اور ایڈ ہو جائیں گی۔ بھلے یہ الیکشن کا جو بھی کرتے ہیں، یہ کونسل جو بھی کرتے ہیں، لیکن 53 یونین کونسل ایڈ کر لیں، بھلے اس کے اوپر الیکشن بعد میں کرائیں، لیکن اس 53 یونین کونسلز کو کراچی کی کانسٹیٹیوئنسیز میں ایڈ کرنا ہے۔ یہ ایک ریزن ہے دھرنا دینے کے لیے، اس لیے دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ دوسری ریزن کیا ہے؟ دوسری ریزن یہ ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا یہ ہے 15C، ایک پرووائزو ہے جو کہ قانون سازی کی ہے سندھ حکومت نے، جس میں صرف کراچی اور حیدرآباد کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو ختم کر دیا ہے، اور وہاں پر دیہی علاقوں پر مشتمل حیدرآباد میں ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ انہوں نے بنا دی ہے، لوکل گورنمنٹ بنا دی ہے، جس میں کبھی بھی زندگی میں حیدرآباد کی سٹی کا میئر آ رہا ہے، وہ سٹی سے کبھی آ ہی نہیں سکتا میئر۔ ارد گرد کے تمام گوٹھوں کو، دیہی علاقوں کو اس میں شامل کر کے انہوں نے صرف اور صرف اس بات کے کہ ایم کیو ایم کا یا اس شہر والوں کا میئر نہ آئے، اس کی وجہ سے یہ قانون سازی ہوئی ہے۔ تو ہمارا دوسرا مطالبہ کہ اس کو فی الفور قانون سازی کی جائے اس میں، اور اس قانون سازی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ گورنر ایک آرڈیننس نکالے اور بعد میں اس پہ قانون سازی ہو جاتی ہے۔ یہ کام، کراچی کا کام، مسئلہ حل ایک نوٹیفیکیشن سے ہوگا، اور یہ والا مسئلہ، اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے پروونشل گورنمنٹ میں، اور اس قانون سازی کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ گورنر کا ایک آرڈیننس نکلے، ایک گورنر ایک آرڈیننس نکالے، جس سے حیدرآباد کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جس میں حیدرآباد کے شہر کے جو کراچی اور حیدرآباد جو صرف انہوں نے آپ نے تمام جگہوں کو جوڑ کر اس میں ڈسٹرکٹ کونسل بنایا ہے، یہ اس مسئلے کو اس طرح سے حل ہونا ہے۔ اب میں یہاں پر سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کے تمام ریاستی اداروں سے، اور پاکستان کی تمام عوام سے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ سے، اور میں بہت ہی مؤدبانہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے دیہی سیٹوں کو جیت کر، آپ کبھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں
آپ کبھی وزیر بن جاتے ہیں، کبھی صدر بن جاتے ہیں. آج آپ وفاقی وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں، 12 وزارتیں ہیں. یہ جو میں آپ کے سامنے روداد رکھ رہا ہوں، یہ جو جیری مینڈرنگ ہوئی ہے ہمارے ساتھ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پہلے مجھے گنتے ٹھیک نہیں ہیں سندھ کے شہری علاقوں کو، پہلے مجھے آپ کاؤنٹ صحیح نہیں کرتے. آپ میری 3 کروڑ کی آبادی کو 1 کروڑ 60 لاکھ بتاتے ہیں. اس پہ بھی اگر دل نہیں بھرتا تو پھر جب آپ میری حلقہ بندیاں کرتے ہیں، جہاں میرا ووٹر ہے وہاں پر آپ 90,000 روپے کی QC بناتے ہیں، جہاں پر میرا مخالف ووٹر ہے وہاں پر آپ 15,000 روپے کی QC بناتے ہیں. اس پہ بھی دل نہیں بھرتا آپ کا، تو پھر آپ اپنے پریزائڈنگ آفیسرز، اپنے پولیس کو لگا کر وہاں پر ایسی دھاندلی کراتے ہیں کہ 3 دنوں تک جو ہے وہ رزلٹ ہی نہیں آتا وہاں سے. آپ ہمیں 50 سالوں سے ہم پر کوٹا سسٹم ہے، آپ کے بڑوں نے کوٹا سسٹم لاگو کیا. آج کی یہ پیپلز پارٹی جو اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی. 2.5 لاکھ نوکریاں دی گئی ہیں، 40% کوٹا شہری علاقوں کا ہے، تو 40% نوکریاں 2.5 لاکھ نوکری میں ملنی چاہیے تھی نا. ایک نوکری کراچی حیدرآباد والوں کو نہیں ہے. آج اس کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل یہاں کا بنا کر آپ وہ کوٹا بھی ہمیں نہیں دے رہے. ایک قطرہ پینے کا پانی نہیں دیتے آپ. جو پانی میرے لائنوں میں آتا تھا اس پر آپ ہائیڈرنٹ بنا کر میرا ہی پانی چوری کر کے مجھے بیچتے ہیں. میرا کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے ہمیں جو ہے وہ رات میں بجلی نہیں دیتے، صبح گیس نہیں دیتے، ہمیں ایڈمیشن نہیں دیتے، ہمیں ہمارے پیلے اسکول کالے اسکول آپ نہ بنا رہے ہیں نہ اس کو بسا رہے ہیں. کوئی یونیورسٹی نہیں دیتے. حیدرآباد کی یونیورسٹی آپ کا وزیر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا. میرا یہ سوال ہے ریاست سے، 75 سال ہو گئے اس پاکستان کو بنے ہوئے. ہم اس پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں. ہمارا خون پسینہ 10 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان بنایا، پھر پاکستان چلایا. آج یہ ڈیسائیڈ تو کر لیں ہمارے لیے کہ ہم اس پاکستان میں کس درجے کے شہری ہیں، کس درجے کے شہری ہیں. کیا یہ سندھ کے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ والوں کے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہے؟ کیا ہمارے پاس انڈیا کا پاسپورٹ ہے؟ کیا آج نہ یہ جو اختیارات جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اپنی گنتی پوری مانگ رہا ہوں، اپنی حلقہ بندیاں صحیح مانگ رہا ہوں، اس سے کیا مجھے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کا کوئی اختیار مل جائے گا؟ مجھے کیا پاکستان کی فوج کا کنٹرول مل جائے گا؟ مجھے کوئی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کنٹرول مل جائے گا؟ پاکستان کے خزانوں کا کنٹرول مل جائے گا؟ مجھے تو اس تمام اختیارات وسائل جو میں آج بات کر رہا ہوں، اس سے میری گلی کی پانی کی لائنوں کا اختیار ملے گا. مجھے میری گلی کی گٹر لائنوں کا اختیار ملے گا. مجھے میری گلی میں کچرا اٹھانے کا اختیار ملے گا. آپ 75 سالوں میں مجھے میرے پانی کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. آپ مجھے 75 سالوں کے بعد مجھے میری گلی سے کچرا اٹھانے کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. اور ہم آج بھی اس پاکستان کو بچانے اور چلانے کی جو ہے وہ قیمت ادا کر رہے ہیں. یہ کب تک چلے گا آخر؟ کب تک ہم لوگوں کو دلاسے دیں گے؟ اس لیے ہم اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، سارا پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو خدارہ سمجھائے کہ یہ ایک لاوا پکڑا ہے. 45 سالوں سے شہر میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. اس سے کم مسائل تھے اس وقت. پیلے اسکول آباد تھے، کوٹا سسٹم پہ نوکری تھوڑی مل جاتی تھی، شہر صاف ہو جاتا تھا، ٹرانسپورٹ کا نظام کچھ تھا، نوکری مل جاتی تھی. آج کچھ بھی نہیں ہے. آج اس 1984-78 سے زیادہ برے حالات ہیں، زیادہ تعصب ہے، زیادہ حق تلفی ہے. تو آج اگر یہ ایم کیوم نہ ہو اور لوگوں کو آزاد چھوڑیں تو ہر گلی میں ایک گروپ بنے گا اور وہ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے گا، وہ ہماری بھی بات نہیں سنے گا. تو ہم یہ پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں، خدا کے واسطے ہماری بات، ہماری فریاد سنی جائے. میں بہت مؤدبانہ، بہت آرام سے، بہت تحمل سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب، خدا کے واسطے آپ اس پہ توجہ دے کر یہ مسئلے حل کریں. آپ نے جو ایگری کر رکھا ہے، آپ کے وزراء آپ کو صحیح بات نہیں بتاتے. وہ آپ کو جو شہر فتح کرنے کی آپ کو داستانیں سنا رہے، شہر فتح نہیں ہوگا. یہ شہر اس طرح فتح نہیں ہوگا. 8 پنک بسیں چلا کر آپ اس شہر کے دلوں کو نہیں جیت سکتے. 8 عدد 15 سالوں میں 8 عدد پنک بسیں چلائیں آپ، یہ شہر کو نہیں جیت سکتے. اس سے
ایک قطرہ پینے کا پانی 15 سالوں میں اضافی نہیں آیا ہے. جو پانی آتا تھا وہ بھی چوری ہو کر ہمیں بیچا جاتا ہے. تو خدا کے 2.5 لاکھ نوکریوں میں ایک نوکری نہیں ہے. ایک ٹریفک پولیس والا, ایک پیون, ایک گریڈ کا پیون آفس بوائے بھی اس شہر کراچی اور حیدرآباد سے نہیں لگا. حیدرآباد کے لوگ اب ڈس انفرنچائز ہو گئے ہیں. آپ نے سارے دیہی علاقوں کو جوڑ کر حیدرآباد کی جورسڈکشن میں شامل کر دیا. حیدرآباد کا کبھی میئر حیدرآباد سے آ ہی نہیں سکتا. کراچی میں آپ نے یہ کر دیا ہے. تو ہم اسرائیل کا پاسپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس انڈیا کا پاسپورٹ نہیں ہے. ہم اس پاکستان بنانے چلانے والوں کی اولادیں ہیں. ہم نے بڑی قربانی دی ہے, بہت سارا نشیب و فراز گزار کر آج بہت تحمل سے یہ والی بات کر رہے ہیں. خدا کے واسطے ہماری بات سنی جائے, مانی جائے. ہمیں لوگوں کو روڈ پر لے کر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے, لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ جو ہماری نسل کشی ہو رہی ہے, یہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. کتنے والدین کے پاس پیسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو صرف باہر بھیجیں, یہاں اس کو پاس تعلیم ہی نہیں ہے. کتنے والدین کے پاس پیسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کاروبار کھول کر دیں کیونکہ یہاں پر نوکری نہیں ہے. تو یہ تو نسل در نسل تباہ برباد ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ایک ایک کر کے مرنے کے بجائے ہم اپنے لیے جد و جہد کر کے مرنا چاہتے ہیں. بھلے آپ کی پولیس کی گولی سے مار دیے جائیں, لیکن ہم اب سڑکوں پر آ کر اپنے حقوق مانگ کر مرنا چاہتے ہیں. ایسے گھر میں بیٹھ کر گٹر ملا پانی پی کر مرنے سے اور اپنے آپ کو کاؤنٹ نہ کروا کر مرنے سے, اس ظلم کو اسی طرح چھوڑ کر مرنے سے ہم گناہگار نہیں مرنا چاہتے. ہم اس ظلم کے اوپر خاموش رہ کر گناہگار نہیں مرنا چاہتے. اس لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کہ 12 تاریخ کو وہ پہلے فوارہ چوک پہ بہت بڑا جلسہ کرے گی, احتجاج کرے گی, اور اس کے بعد ہم وہیں پر بیٹھ جائیں گے. اگر اس وقت تک ہماری بات نہیں مانی گئی, ہم وہیں پر بیٹھ جائیں گے لامحدود دنوں کے لیے. ہم اپنے گھروں میں نہیں جانا چاہتے. ہم اس کنڈیشن میں اپنے گھروں میں, اپنے علاقوں میں نہیں جانا چاہتے. کراچی کا نوجوان ہم سے مطالبہ کر رہا ہے, کراچی کے لوگ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ کریں, خدا را پریکٹیکلی کچھ کریں. یہ نکلیں, روڈوں پر نکلیں, باہر نکلیں. لوگ تیار ہیں کیونکہ لوگوں کو نظر آ گیا کہ اب کوئی ان کی داد رسی کرنے والا, ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے. تو 12 تاریخ کو یہ کام, اور پھر ایم کیو ایم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ بھرپور الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے. 16 مارچ کو جو الیکشن ہے, ہماری چھینی ہوئی سیٹوں کو ہم دوبارہ واپس لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پورا آپ نے تینوں جنرل کا اجلاس دیکھیں, کراچی, حیدرآباد اور کراچی کے دوبارہ لوگ چارج ہیں الحمدللہ. اس مرجر کے بعد لوگوں کے اور اندر ایک لہر آئی ہے. اور تیسری بات یہ کہ جنرل مشرف صاحب کے لیے ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی جو کوتاہیاں ان سے ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے جو کارنامے ہیں اس ملک کے لیے, عوام کے لیے, اس کا ان کو صدقہ جاریہ دے. یہ جو سینٹ میں, قومی اسمبلی میں جو معاملہ پیش آیا ہے ان کی جماعت اسلامی کے سینیٹر کی طرف سے, وہ انتہائی افسوسناک ہے. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے ہر دور میں جرنیلوں کی اعلی کار رہی ہے, یہ ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کار رہی ہے. یہ ضیاء الحق کو امیر المومنین کہتے تھے, یہ ان کی جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ تھے. اس مشرف صاحب کے فائدے اٹھائے, ایم ایم اے میں سارے فائدے انہوں نے اٹھائے. آج وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جو ہے وہ دعائے مغفرت نہیں کریں گے. اس سے زیادہ کوئی اور بددیانتی اور منافقت ہو نہیں سکتی. ہمیں تو یہ چہرہ پہلے سے پتہ ہے. کراچی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ان کے اس تضاد والے چہرے کو, منافقانہ چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جنرل مشرف صاحب سے بہت سارے اختلافات کیے جا سکتے ہیں, لیکن ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے امریکہ سے ڈبل گیم کیا ہے. 2008 میں ان کی جو حکومت ختم ہوئی ہے, اس ڈبل گیم کی وجہ سے ان کی حکومت کو گرا دیا گیا. امریکہ انوالو تھا اس وقت کے تمام جو کرتا دھرتا تھے وہ سارے انوالو تھے, اور یہ موومنٹ چلی, لائرز موومنٹ اور ساری موومنٹ, اور ان کو فارغ کر دیا گیا. یہ جنرل مشرف جو ڈبل گیم کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ, وہ اپنی گھر کے لیے کر رہے تھے, اپنے خاندان کے لیے کر رہے تھے, وہ اس پاکستان کے لیے کر رہے تھے. آج جو لوگ بڑے شادیانے بجاتے ہیں افغانستان فتح ہو گیا, اگر مشرف یہ ڈبل گیم نہیں کرتے تو یہ افغانستان فتح کر کے دکھاتے. اگر مشرف یہ ڈبل گیم نہیں کرتے تو پھر آپ بہت سارے نام آج زندہ نہیں ہوتے اس دنیا میں. بہت ساری چیزیں کہی نہیں جا سکتی ٹی وی پہ, بتائی نہیں جا سکتی ٹی وی پہ.
تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جو لوگ یہ منافقت کر رہے ہیں, جماعت اسلامی کے لوگ, ان کو ہوش کرنا چاہیے. اگر وہ آئیں مجھ سے, میں بیٹھ کر مناظرہ کریں, میں اس ملک کی سالمیت اور اس کی نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں میں کیمرے کے آگے کہہ نہیں سکتا. آئیں میرے سامنے بیٹھے, میں ان کو بتاتا ہوں کہ مشرف نے اسلام, اگر آپ بات کرتے ہو جہاد کی, اسلام کی, تو کیا کچھ نہیں کیا ہو. ہمیں چیلنج سے غرض نہیں ہے, لیکن ایک شخص مر گیا, آپ اس کی فاتحہ کرنے کے لیے آپ چیمپئن بن رہے ہو کہ آپ نہیں کرو گے. آپ پتہ نہیں کس کی فاتحہ خوانی کرواتے ہو, کس کے لیے دعائیں کرواتے ہو. یہ منافقت ہے, یہ کھلی منافقت ہے, اور ہمیں اس پر افسوس ہے. ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں, ہم ریکارڈ کراتے ہیں اپنا احتجاج. اس سے ہم اس کی شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. اس سے بڑی زیادہ بددیانتی کوئی اور ہو نہیں سکتی. پشاور بم دھماکے میں جو لوگ شہید ہو گئے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے اللہ تعالیٰ, ان کو شہداء کو کے درجات بلند کرے, اور جو زخمی ہیں ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. میں اپنی بات کلوز اس بات کرتا ہوں, 12 تاریخ کو دھرنا ہوگا, اور دھرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور جو جہاں میری آواز جا رہی ہے پاکستان بھر میں, خاص طور سے ان کے علاقوں میں, کہ مردم شماری شروع ہونے والی ہے, ہو رہی ہے. ڈیٹ کیا ہے؟ 1 مارچ سے شروع ہو رہی ہے, اور 20 فروری سے یہ جو ڈیجیٹل ہے, ہاں, پورٹل کھل جائے گا 20 جنوری سے. اور جو لوگ خود کو انرول کرنا چاہتے ہیں تھرو ٹیکنالوجی, وہ 20 تاریخ سے اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں. اور 1 مارچ سے تو باقاعدہ جو ہے فزیکل مردم شماری کا کام شروع ہو رہا ہے. تمام سندھ کے رہنے والوں کو, ایک شخص کو خود کو انرول کرانا ہے, اپنے آپ کو گنوانا ہے. یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے, ساری بات. اور میں حکومت سے کہتا ہوں اور ریاست سے کہتا ہوں کہ اس دفعہ مردم شماری 2017 والی مردم شماری نہیں ہونی چاہیے. خدا کے واسطے یہ ڈس انفرنچائزمنٹ نہیں پیدا کریں. ہمیں گنیں تو کم سے کم پورا گنیں. یہ 3 کروڑ کا شہر ہے, آگے جو ہے وہ حیدرآباد. اور یہ نہ کہ بھائی ہمیں گننے کے چکر میں آپ نے دوسروں کو بھی برابر لا کر کھڑا کر دیا. بھائی پورے پاکستان میں انفلکس جو ہے وہ دیہی علاقوں سے نکل کر شہری علاقوں میں آ رہا ہے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ 20% آبادی شہروں میں رہتی ہے, 80% دیہاتوں میں رہتی ہے. آج جو ہے وہ 70% آبادی شہروں میں آ گئی ہے, 30% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. اور یہ پوری دنیا, یہ جو اربنائزیشن ہے یہ پوری دنیا کا فینومینا ہے. تو ایسا نہ کر دینا کہ 70% یہاں بھی گن لو, 70% اندرون جو ہے وہ جو کے علاقے ہیں, جو گاؤں گوٹ ہے, وہاں بھی 70% گن لو, ہمیں برابر کرنے کے چکر میں. تو یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر آبادی ہے اس کو وہیں اسی طرح سے گننا چاہیے. آئی ہوپ کہ اب پاکستان اس طرح کے ایڈونچرزم کا متحمل نہیں ہو سکتا. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ دھرنے کو بھرپور کامیاب کرائیں. یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے, اس کی بقا کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ. میں ان کی بات کا دیکھیے, میں کسی کی بات پہ جو جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کو جواب دینا میرا بنتا نہیں ہے. نمبر 1, میں تو صرف آپ سے یہ بات, میں قوم سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی سے بات کہنا چاہ رہا ہوں, اور جس سے بھی جو حکومت ریاست ہے, کہ یہ میرا لکھا ہوا لیٹر نہیں ہے. یہ صوبہ سندھ کی حکومت کا لکھا ہوا لیٹر ہے, وڈرال آف سیکشن 10(1), اور اس کی ڈیٹ موجود ہے, دسمبر کی ڈیٹ ہے, 21 دسمبر کو لیٹر لکھا ہے. اور یہ صوبہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے جن کا آپ نام لے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو یہ لیٹر لکھا ہے نا, آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں. یہ لیٹر یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم کراچی کے حلقے بڑھائیں گے. میں آپ کو سمپل کاؤنٹنگ دے دوں. جب 90 لاکھ آبادی تھی کراچی کی 2015 میں, 90 لاکھ کے قریب تقریباً 58 لاکھ, 90 لاکھ, ایک رف فگر 90 لاکھ. 2015 میں الیکشن ہوئے, یونین کاؤنسلز کی تعداد تھی 209. 90 لاکھ پہ کتنی یوسیز ہیں سب کو یاد ہو جانا چاہیے. 90 لاکھ پہ کتنی یوسیز ہیں؟ 209. ابھی 2023 میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں کراچی کی آبادی کاغذوں پہ لکھی ہوئی 1 کروڑ 60 لاکھ, جس کو ہم نہیں مانتے. لیکن اگر جو لکھی ہوئی اس والی بات کو مان لیں تو کتنی آبادی بڑی؟ 70 لاکھ بنی. تو یہ 70 لاکھ جو آبادی بڑی ہے نا, یہ 65% آبادی بڑی ہے, کاغذوں کے حساب سے کہہ رہا ہوں. تو اگر 2015 میں 90 لاکھ پر
209 یونین کاؤنسلز تھیں، تو یہ 70 لاکھ آبادی جو 65%، یہ سیٹیں بنتی ہیں 136. 70% جو 65% جو سیٹیں ہیں آپ نے آبادی بڑھائی، 70 لاکھ آبادی بڑھائی، تو 70 لاکھ کی سیٹیں بنتی ہیں 136. اور آپ نے کتنی بڑھائی ہیں؟ 35 سیٹیں ٹوٹل. 2015 میں 90 لاکھ کی آبادی پہ 90 سیٹیں، اور 2023 میں 1,60,00,000 کی آبادی پہ 244 سیٹیں. تو ٹوٹل 35 سیٹیں آپ نے بڑھائی ہیں. بڑھنی کتنی چاہیے؟ 136. 101 سیٹ کم ہیں. سیدھی کیلکولیشن ہے نا. 90 لاکھ پہ 209 سیٹیں، تو بھائی 1,60,00,000 پہ کم سے کم 300 یہ، اور 136 سیٹیں بڑھنی چاہیے تھیں. ٹوٹل بڑھائی ہیں 35 سیٹیں. 100 سیٹیں کم کی ہیں. 100 سیٹیں، 101 سیٹ کم کی ہے. یہ ہمارے پاس ابھی کوئی کسی بچے کو بھی آپ کہیں گے وہ کیلکولیٹ کر لے گا. ویری سمپل. 2015 میں آپ کیلکولیشن نکالو آبادی کی اور سیٹیں نکالو. 2023 میں آپ انہی کی سیٹ جو کیلکولیشن ہم مانتے نہیں ہیں، جو آبادی ہم مانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی 3 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن اگر 1,60,00,000 بھی مان لو تو 70 لاکھ تو لوگ بڑھے نا. اس 70 لاکھ کے لوگ بڑھنے پہ بھائی 136 سیٹیں بڑھنی چاہیے تھیں. آپ نے بڑھائی ہیں 35 سیٹیں. تو یہ ہمارا سوال ہے، اور یہ سوال ہم بار بار کریں گے اور اس کو ہم حل کروائیں گے، ورنہ پھر ایسے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جن لوگوں دیکھیں، زرداری صاحب کے وزراء جو ہیں وہ خوش کرنے کے لیے ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کی بات جو ہے وہ اتنی پائیدار ہوئی نہیں ہے، اور ان کی باتوں کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے بھی نہیں ہیں. لیڈرشپ کی بات لیڈرشپ سے ہو رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وزراء کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اپنی لیڈرشپ کے لیے مسائل نہ پیدا کریں. جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام صرف الیکشن کرانا یا نہ کرانے سے، جبکہ وہ بھی اس والی بات پہ پابند تھا. یہ قانون کہہ رہا ہے، قانون کہ ڈٹرمن کرنا، یہ جو سیکشن 10(1) ہے اس کے اندر، اس کتاب میں ڈٹرمن کرنا، حلقہ بندیوں کو ڈٹرمن کرنا یہ سندھ حکومت کا کام ہے. اور اسی وجہ سے وہ 10(1) نکالتے. جب ڈٹرمن کرنے والے لیٹر کو انہوں نے وڈرا کر لیا تو الیکشن کمیشن کے پاس تو حلقہ ہی نہیں رہے. تو انہوں نے جو الیکشن کرایا ہے وہ انلیگل کرایا الیکشن، لیکن وہ ان کا اختیار صرف، اگر وہ کر بھی لیا انہوں نے، فرض کریں انلیگل بھی کام کیا ہمارے حساب سے، تو وہ صرف الیکشن کے انعقاد کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے. بقیہ ان حلقہ بندیوں کو کرنے کی ذمہ داری تو جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. تو جو ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں مانی، وہ تو الیکشن کمیشن نے الیکشن رکوانے اور کروانے والی بات نہیں مانی نا. حلقہ بندیاں والی بات تو الیکشن کمیشن سے اس کا تعلق نہیں ہے. حلقہ بندیوں نئی یو سیز کو انکلوڈ کرنا، سیکشن 10(1) کا نیا نوٹیفیکیشن نکالنا، یہ تو پروونشل گورنمنٹ کا 100% اس کا دائرہ اختیار ہے، اور اس کو یہ کرنا ہے اور ایک نوٹیفیکیشن نکالنا ہے. تو یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، قوم کو غلط بتا رہے ہیں کہ ان کا الیکشن کمیشن پہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ صوبہ سندھ کی صوبائی حکومت کا سے اس کا لینا دینا. جی ایک منٹ عمران، یہ زیادہ لمبی ہو گئی. دیکھیں، ایک تو اس والی بات کو کاش ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حکومت ہمیں کتنا سیریس لے رہی ہے. ہم ہر چیز جو ہے وہ بتاتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حکومت ہمیں سیریس نہیں لے رہی. ابھی اتنا بھی برا ٹائم نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو حکومت تو بہت سیریس لے رہی ہے ہمیں، اور ہم اس کا اظہار نہیں کرتے.
اور اگر حکومت سیریس نہیں لے رہی ہوتی تو یہ 10-1 کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کوئی مذاق میں نہیں نکلا. یہ 10-1 کا نوٹیفیکیشن کہ یہ والی حکومت جو کہ یہ بات مانتی نہیں ہے وہ یہ بات مانے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے, تو یہ سیریس لے رہی ہے, تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم حکومت سے کیوں نہیں باہر آتے. دیکھیں وفاقی حکومت میں وزارتیں سندھ حکومت کو تو حصہ نہیں ہے, اور وفاقی حکومت کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا ہمارے پاس سارے آپشنز اوپن ہیں, سارے کارڈز ہمارے پاس ہیں. جب جیسا جس وقت جو بھی ماحول ہوگا ہم وہ کارڈ استعمال کریں گے. ہم کوئی ایڈونچرزم کریٹ نہیں کرنا چاہتے, پاکستان کو ڈسٹیبلائز حکومت کو نہیں کرنا چاہتے, پاکستان کی اکانومک کنڈیشن اس وقت اس چیز کی متعامل نہیں ہو سکتی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنے آپ کو مار بھی نہیں سکتے. ہم اگر مریں گے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. ہم اگر جس طرح سے کراچی مر رہا ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. تو اگر ہم فرض کریں کہ حکومت کو ڈسٹیبلائز نہ کر کے پاکستان کو نقصان ہم نہیں پہنچانا چاہتے, تو ہم اپنے آپ کو مار کے بھی پاکستان کو نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچانا چاہتے. تو ان دونوں چیزوں میں سے ایک بیچ کا راستہ ہے. ہم کوششیں کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہماری بات مان لی جائے گی. اس لیے کہ جو ہے وہ ہمیں بہت سیریس لیتے ہیں لوگ, ایسی بات نہیں ہے سہیل, بہت سیریس لیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ جماعت اسلامی کے امیر جو آپ نے بات کی منور حسن صاحب کی, میں کہتا ہوں کہ اس فیصلے کو عوام نے کرنا ہے. لوگ دیکھیں, لوگ فیصلہ کریں, اور لوگ بتائیں کہ جو ہے وہ پھر یہ کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات غلط, اور لوگ اس کا پھر اپنا فیصلہ سنائیں. یہ جو لوگ طرح طرح کے چہرے انہوں نے چڑھائے ہوئے ہیں نا, جہاں پر ان کا موڈ بنتا ہے وہ اسلامی بن جاتے ہیں, جہاں پر ان کا موڈ بنتا ہے وہ ماڈریٹ بن جاتے ہیں. جو ہے وہ بھائی ہمیں ماڈریٹ بننے میں اور اسلامی بننے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ جو ہے منافقت نہ کریں. آپ بتائیں کہ آپ کیا اوریجنلی کیا ہیں, آپ اندر سے کیا ہیں, آپ کا جو باطن ہے وہی آپ کا ظاہر ہونا چاہیے. ووٹ لینے کے لیے آپ جینس کی پینٹ چڑھا لیتے ہو ہیں, ہاں, اور آپ جو ہے وہ ابھی میں آگے بولنا نہیں چاہتا, یہ سارا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا ماحول, اور ویسے آپ جو ہے وہ بالکل اندر آپ جو آپ نے بتائی فرمائی بات آپ وہ والی بات کرتے ہیں. تو یہ منافقانہ چہرہ ہمیں تو پتہ ہے ہمیشہ سے, یہ لوگوں کے دیکھنے اور سمجھنے کا کام ہے کہ بھائی یہ جو آج کے خاص طور پہ جو بچے ہیں 15-16 سال والے 20 سال والے, وہ ہم نے تو مارے کھائی ہوئی ہیں ان سے. تو جو ہمیں یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں پٹے ہوئے ہیں, بھائی ہم نے سب سے پہلے ہتھیار جو ہے انہی کے ہاتھوں میں دیکھا ہے. کراچی میں, کراچی کی انسٹیٹیوٹ جامعات میں ہتھیار لانے والے جو ہے وہ یہی لوگ ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں. لیکن اینی ویز ابھی آج کی نسل کو یہ بتانا ہے کہ بھائی ان کے اس منافقانہ چہرے کو پہچانیں, یہ کون لوگ ہیں. آپ ان کی جو جینس کی پینٹ سے دھوکہ نہ کھائیں. شکریہ. جی ایک منٹ عمران اس کے آ رہے ہیں کہیں نہیں جا رہے. عمران پھر آپ جی عمران. ایک آدمی بھی بے روزگار نہیں ہونا چاہیے, اور میرے پاس اطلاعات ہے کہ نہیں ہوں گے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری جو پری کنڈیشن اس کے اندر ایک آدمی بھی بے روزگار نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ یہ نشکاری کی جاتی ہے اس لیے کہ آپ انویسٹمنٹ لائیں اور اپنی ایفیشنسی بڑھائیں, اور آپ ریچ آؤٹ کریں ان جو جگہوں پہ جہاں تک پانی نہیں جا رہا اور اس کی کوالٹیز بڑھائیں, اور پھر اس کے بعد جو وہ لوگوں سے اس کے پیسے لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بل دے رہا ہے اسی پہ آپ اور مزید بل ٹھوک دو. یہ جو آپ کے لیکیجز ہیں, آپ وہ جو آپ کے جو جہاں پانی جا رہا ہے اور آپ بل کلیکٹ نہیں کرتے, آپ کو ان کلیکشنز کے اوپر زور دے کر اپنی ایفیشنسی بڑھا کر اپنے آپ کو یو ہیو ٹو انلارج اینڈ انہانس دا سائز آف دا پائے. آپ کو اس پائے اس روٹی کا سائز بڑھانا ہے, نہ کہ آپ جو لوگ بل دے رہے ہیں آلریڈی, جیسے پاکستان کا نظام ہے جو ٹیکس دے رہا ہے اسی پہ ٹیکس ٹھوک دو. ابے جو نہیں دے رہا اس کے پاس جاؤ نا یار, یہ نہیں کرتے. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ایک آدمی بھی نہیں نکالا جانا چاہیے. ہاں نجکاری کی ہم اصولی مخالفت نہیں کرتے, اگر اس سے بہتری آتی ہے شہر میں اور اس سے لیکیجز بند ہوتی ہیں, اس سے جو ہے وہ بڑھتا ہے سارا مسئلہ, تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن ان کنڈیشن کے ساتھ. جی ابھی ہم اس کی ڈیٹیل لے رہے ہیں, ہمارے پاس بھی ابھی خبر آئی ہے, ہم اس کی ڈیٹیل لے رہے ہیں کہ کون سی 43 سیٹیں ہیں. یہ وہ والی ہیں جو یہ بھی ہیں,
ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں کنفیوژن ہے. وہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے شاید وڈرا کر لیا تھا جا کر وہاں پہ، اس کے لیے شاید انہوں نے یہ والا کام کیا ہے. تو اس میں کنفیوژن ہے، اس کی ڈیٹیل آ جائے گی تو اس حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ہماری سمجھ کے مطابق جو اب تک ہمارے اطلاعات آئی ہیں اس میں تو یہ جو الیکشن یہاں پہ اناؤنس ہوئے ہوئے ہیں وہ ہو رہے ہیں. جی ایک منٹ آرام سے. ہاں جی ہم نہیں، آپ بھی جا رہے ہیں ساتھ ہمارے. ہاں 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 دیکھیے وین دا برج ول کم ول کراس دا برج نمبر 1 والی بات ہے. جیسے حالات ہوں گے ویسے فیصلے کریں گے. دوسری بات ہے کہ ہم ریڈ زون میں نہیں جا رہے، ہم ریڈ زون سے باہر ہیں اور ہم نے پہلے بھی دھرنا دیا ہے وہاں پر، اور ہم ریڈ زون میں نہیں جا رہے. ہم ایک سمجھدار اور ایک اصول پسند لوگ ہیں یہاں پہ. ہمیں اس کی سمجھ ہے، ہمیں اس ملک کی نزاکتوں کا بھی پتہ ہے، اس شہر کی یہ ہمارا شہر ہے، اس کو ہم بگاڑنا نہیں چاہتے. اس کی بہتری کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ. تو ریسٹ ایشور ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہے اور ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ تعالی ہماری جائز باتیں مانی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. دیکھو جب ہوگا یہ کام تو پھر ہم رد عمل دیں گے. لیکن ہم نے اس تمام تجربات سے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں اور سیکھ رہے ہیں روزانہ ڈیفینیٹلی. تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ کارکنان آج جتنے چارج ہیں یہ دھاندلی ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. جو دھاندلی کرنے آئے گا پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا اس کے ساتھ. ایماندار اس قانون اور میں رہ کر اس کو منع کریں گے کہ ایسا کام نہ کریں خدا کے واسطے. تھینک یو ویری مچ. جی جی ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے روڈ پہ آنے کا. اگر ہماری باتیں مان لی جاتی ہیں، جو ہم نے 2 باتیں رکھی ہیں کراچی حیدرآباد کے حوالے سے، تو ہم جو بالکل جو ہے وہ اپنی کال آف کرنے کے لیے تیار ہیں. شکریہ. السلام علیکم.